نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ علماء کرام، معتکفین و معتکفات، خواتین و حضرات اور دنیا کے اطراف و اکناف سے سب سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم اعتکاف کی یہ جو آخری عشر اخیرہ کی راتیں ہیں، ان کی 5ویں شب میں حاضر ہیں. کل کا مضمون میں نے ختم کیا تھا حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مضمون کی توضیح میں اور اس کی تشریح میں کہ کس طرح شیطان اپنے خواطر ڈالتا ہے اور کس طرح ملائکہ خواطر ڈالتے ہیں. ان 4 قسموں کی تشریح کرتے ہوئے کہ وہ خیالات اور تھاٹس اور خطابات اور القاءات جو آپ کے دل میں آتے ہیں، وہ کبھی نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، نفسانی، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، خاطر شیطانی، کبھی پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکی کے خیالات اور خواطر آتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے وہ ملکی اور کبھی اس سے بھی بالا ربانی خواطر ہوتے ہیں، خواطر ربانی. اللہ رب العزت نے خیر و شر کا یہ جو معرکہ ہے دنیا میں، اس کے لیے انسان کو مواقع دینے کے لیے کہ وہ خیر کو چوز کرتا ہے یا شر کو، ہدایت کی راہ کو چوز کرتا ہے یا گمراہی و دلالت کو، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا اللہ سے دور ہو کر نفس پرستی میں دنیا کی طرف جانا چاہتا ہے، اپنا آخرت میں اپنا ٹھکانہ جنت کی سمت لے جانا چاہتا ہے یا جہنم کی سمت، اللہ کی رحمت اور خوشنودی کی طرف جانا چاہتا ہے یا اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف جانا چاہتا ہے. قرآن مجید نے کہا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستے دکھا دیے، آنکھیں بھی دے دی ہیں 2، ان سے دیکھنا بھی سمجھا دیا ہے، عقل و شعور دے دیا ہے، سمجھنا دے سمجھا دیا ہے، اچھے برے کی تمیز کرنے کی استعداد اور صلاحیت دے دی ہے، اور ارادے اور فیصلے کی حریت، آزادی دے دی، فریڈم دے دی آپ کو، آپ مجبور نہیں ہیں. اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی، اس کے احکام قرآن اور سنت نبوی کی شکل میں واضح کر دیے ہیں. جن کو سمجھ نہ ہو ان کے لیے راستے بتا دیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے احکام کو سمجھیں، جانیں، پوچھیں، معلوم کریں، اصلاح کے راستے لیں. پھر انسان زندگی میں جو کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے،
جو پریکٹس کرتا ہے، جو کچھ امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے وہ رسپانسبل ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہے، آنسریبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ برائی کرتا ہے تو پنشبل ہے، پنشمنٹ ہے، اچھائی کرتا ہے تو ریوارڈ، اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ ایک نظام ہے زندگی کا۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ خواطر نفسانی شیطانی ادھر منفی سائڈ کی طرف اور ملکی ربانی مثبت سائڈ کی طرف دے دی۔ یہ سارا مضمون کل بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہاں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے تلاوت کی ہے ابتداً ایک آیہ کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74۔ اس کو پھر جوڑنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ سے جس پر کل کی گفتگو کا اینڈ کیا تھا، اختتام کیا تھا۔ یعنی کل کی نشست کا اختتامیہ وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 تھی۔ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آج کی ابتدائیہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں قرآنی مضمون کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پورے مضمون بیان کرنے کے بعد کہ کس طرح انسانوں میں شیطان ہیں، کس طرح جنات کے شیطان ہیں، کس طرح وسوسہ اندازی کرتے ہیں، کس طرح بہکاتے ہیں، کس طرح آپ کے خیالات میں، آپ کے تصورات میں، خواہشات میں، شہوات میں بہکاوا، گمراہی، پھسلن ڈالتے ہیں۔ اس سارے مضمون کو مکمل کرنے کے بعد تو جو نہ سن سکے ہوں وہ ان کے لیے لازم ہے کہ پچھلے 3-4 راتوں کے مضمون کو سن لیں۔ جن کا مس ہو گیا ہو وہ پچھلے کو بعد میں گھر جا کے سن لیں تاکہ مضمون کا تسلسل آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آخری آیت کریمہ پر جو بات کی تھی وہ یہ تھی، اللہ پاک کا فرمان فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ رب العزت جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دیں، اور جب ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اپنے فضل کے ساتھ فرماتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے، اسلام کے دیے گئے اوامر و نواہی کے لیے، اسلام کے فہم اور اس کی معرفت کے لیے، اسلامی احکام کے ساتھ رغبت اور محبت کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اور انہیں اپنی زندگی میں جاری و ساری اور نافذ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں بڑی وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے دل میں، سینے میں بڑی اسپیس پیدا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور کھول دیتا ہے رغبت کے ساتھ، انس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سکینت، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ سو اس کو اسلام کی، قرآن کی، سنت نبوی کی، آقا علیہ السلام کی سیرت و اتباع کی، اسلام کے احکام کی، اوامر و نواہی کی جتنی تعلیم اور معارف اور معالم کی جتنی تعلیم و تلقین ملتی ہے، اس کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، اور سینہ اور کھلتا چلا جاتا ہے، وہ چیزیں اس کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے حصہ آیت پڑھا، یہ تو کل اس پر بات کر لی تھی، اس کو آج ایک اور آیت سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہ مضمون ہمیں اس سے آگے لے کے جاتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کو ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب کوئی اچیومنٹ کرنی ہو، کسی آبجیکٹو کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے راستہ بنتا ہے نا۔ اس کا راستہ کیا بناتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل میں گنجائش پیدا کر دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو راغب کر دیتا ہے اس کی طرف۔ یہ انشراح صدر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے مطابق ملتی ہے نعمت۔
شرح صدر کی یا انشراح صدر کی، جیسا جس کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جیسا اس کا درجہ ہے، اسی طرح اس کے دل اور سینے کی کشادگی ہے، اسی طرح وسعت ہے، اتنی گنجائش۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں معروف صورت ہے سورہ الانشراح، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ عطر آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ نشرح لک، آپ کے لیے یعنی آپ کی شان کے لائق، آپ کے رتبے اور مرتبہ کے لائق، آپ کے درجہ کے لائق کھول نہیں دیا؟ اور اس آیت کریمہ کے بعد سورہ الانشراح میں جو دوسری آیت ہے وہ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک راز کو اور کھولتی ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ جو انسان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، کبھی انسانی بشری تقاضے ہوتے ہیں، اب سورہ الانشراح کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی اگلی آیت اور پھر اس کی اگلی آیت، 3 آیتیں یہ معنوی اعتبار سے بڑی متصل ہیں، وہاں جڑی ہوئی ہیں اور یہ عقدہ کھول دیتی ہیں۔ وہ کیا کہ حیثیت انسان، اس کے بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے کئی اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ دعوت دیتا ہے، آگے قبول نہیں کی کسی نے، پھر دعوت دیتا ہے، پھر قبول نہیں ہوئی، پھر دعوت دیتا ہے، پھر آگے انکار ہو گیا، اس کی تصدیق نہیں ہوئی حق کی۔ لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں، حق اور باطل میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی اصلاح کے میسج کو قبول نہیں کرتے، اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کا نبی یا نیچے علی سبیل التنزل ہمارے دور تک نیچے آ جائیں، اولیاء، ائمہ، دعات، ہدات، ہدایت مہیا کرنے والے، ہدایت کی راہ پر بلانے والے، اصلاح کرنے والے، لوگوں کو خیر اور طاعت کی طرف راغب کرنے والے، یہ نیچے تک چلتے جائیں امت میں، یہ جو قیامت تک سلسلہ جاری رہنا، امت کی اصلاح کرنے والے، دین کی تجدید۔ اب دین کی تجدید کا مطلب یہ نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ دین بیمار ہو گیا یا مردہ ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، مٹ گیا تو اس کو زندہ کرنا نہیں، دین سے آپ کا تعلق مردہ ہو گیا، دین کا فہم جو امت کو تھا وہ مردہ ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، وہ کٹ گیا۔ ہماری زندگی میں دین کی قدریں کمزور ہو گئیں، دین کی معرفت کمزور ہو گئی، دین کے ساتھ رغبت کمزور ہو گئی، ہماری دین پر عمل کرنا کمزور ہو گیا، ہمارے دل و دماغ میں دین کی اہمیت اور مکانت اور وہ کمزور ہو گئی، سو دین سے رشتہ کٹ گیا۔ یہ جو کٹ گیا تعلق، مردہ ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کو زندہ کرنا، فہموں میں، عمل میں، فکر میں، تصور میں، عقیدے میں، حال میں، عمل میں، تعلقات میں، سوسائٹی میں، ظاہر میں، باطن میں، اس دین کے ساتھ تعلق کو، دین کی قدروں کو، فہم کو، معرفت کو زندہ کرنا، ریوائیو کرنا، پھر سے آپ کو جوڑنا، یہ تجدید ہوتی ہے۔ اور اس سے کم درجے کا کام ہو دعوت دینے کا تو اس میں خیر اور اصلاح، وہ اصلاح ہوتی ہے۔ یہ اصلاح اور تجدید کے عمل ختم نبوت کے بعد امت کے ہر زمانے میں قیامت تک جاری رہیں گے۔ اچھا، جب کسی بھی درجے کا کوئی شخص دین کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ پاک اگر ہدایت کا ارادہ فرمائے ہوئے ہے تو اس کے لیے آپ کے دل اور سینے کو اللہ کھول دیتا ہے، آپ دیر تک سنتے رہتے ہیں، آپ کی پیاس ہی نہیں بجھتی۔ یہ میں علامت دے رہا ہوں، علامت، پیاس نہیں بجھتی، کہتے ہیں اور ملے، اس سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے اللہ کی بات سے، اللہ کے رسول کی بات سے، اللہ والوں کی بات سے، اللہ والوں کی مجلس سے، دین کی تعلیمات سے ایک کیف آتا ہے آخرت کی یاد سے۔ اور اگر اس کے برعکس گناہ کی بات ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کی، معصیت کی، عصیان کی، طغیان کی، اللہ سے دوری کی، بے وفائی کی بات ہو تو طبیعت میں انقباض آتا ہے، طبیعت قبول نہیں کرتی، اس کا حکم ہے کہ سنو نہیں، اٹھ جاؤ۔ اب یہ جو ہے اس کو سورہ الانشراح کے ساتھ جو ہے الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے مرتبہ اور شان کے مطابق آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ میں نے کھول دیا، اور اتنا کھولا جتنا آپ کی شان، مرتبے اور آپ کی رسپانسبلٹی کے لیے درکار تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو یہاں پر بات میں نے چھوڑی تھی۔ تو انسانی اور بشری زندگی میں جو طبیعتوں پر بوجھ آتے ہیں، جو میں نے اسباب بیان کیے، دوسروں کے ریلیشن آپ کے ساتھ خراب ہوئے، احسان کا بدلہ اچھا نہیں ملا، احسان کا بدلہ زیادتی سے ملا، نیکی کا بدلہ بدی سے ملا، پیار کا بدلہ نفرت سے ملا، بھلائی کا بدلہ برائی سے ملا، نیکی کی دعوت کا بدلہ انکار سے ملا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خیر کا بدلہ شر سے ملا۔ یہ ساری چیزیں رفتہ 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 طبیعتوں پہ بوجھ لاتی ہیں۔ طبیعتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، بعضوں پر اللہ پاک جن کو بہت کشادگی دیتا ہے، اس کشادگی کے ساتھ بڑی ہمت بھی دیتا ہے، بڑا حوصلہ بھی دیتا ہے، بڑی برداشت، بڑا صبر، بڑا شکر، بڑا عزم دیتا ہے۔ مگر سٹل اس کے مطابق اگر طبیعت پہ کوئی بوجھ آتا ہے تو فرمایا وہ جو بوجھ تھا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جب سینے کو کشادہ کرتے ہیں تو وہ بوجھ بھی اتار دیتے ہیں، بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، سٹریس۔ آدمی بڑی بڑی کنڈیشن سے گزرتا ہے تو پھر سٹریس فیل ہوتا ہے جب رسپانس اس طرح کا نہیں ملتا، فرمایا سٹریس بھی نکال دیا۔ تو جب بندہ اتنے بڑے سٹریسفل کنڈیشن میں بھی فریش رہے، کوئی سٹرین اور سٹریس نہ ہو، یہ شرح صدر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پشت کو نیچے جھکا رہا ہے۔ جتنا سٹریس ہوتا ہے تو سٹریس سے بندے میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، بندہ اکتا جاتا ہے، بندہ الٹیمیٹلی تنگ آ جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے۔ یہ ہے کمر کا دب جانا، پیٹھ کا دب جانا۔ یعنی حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے جب اللہ پاک ہدایت کا ارادہ کر لے کسی کے ساتھ تو اس کے حوصلے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں، اس کے حوصلے اور جذبے کو اتنا مضبوط اور قوی کر دیتا، چونکہ وہ ہدایت اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنی مدد اللہ پاک کیے جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے عنایات الہیہ تسلسل سے ہوتی جا رہی، لہذا وہ تھکتا نہیں، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے مالا اعلیٰ کے ساتھ، عنایت الہیہ کے ساتھ، ہدایت الہیہ کے ساتھ، عطاء الہی کے ساتھ، فضل الہی کے ساتھ، رضوان الہی کے ساتھ۔ چونکہ اگر ادھر سے رسپانس اچھا نہیں آ رہا تو اس کا ادھر کا رسپانس تو قائم ہے نا، کہ قرآن مجید نے ایک جگہ حضور علیہ السلام سے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں اور پریشان نہ ہو کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں، ہماری نگاہوں میں۔ سو یہ تصور اکیلا ہی کافی ہے سینے کو کشادہ رکھنے کے لیے، حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے، عزم اور ہمت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جس کے لیے کر رہا ہوں، بندہ سوچتا جس کی خاطر کر رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہاں تو قبولیت ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ کس طرح اللہ سینے کو کشادہ کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ ہے، وہ یہ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ ایک اور آیت کریمہ ہے جہاں پر اس آیت نے مضمون چھوڑا، اسی سے اگلی آیت کریمہ نے مضمون شروع کر دی۔ اللہ پاک جس سے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے اللہ پاک جس کا سینہ کھول دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے، اگلا فنومینل بیان کرتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے اس کو نور عطا کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ اب یعنی اسے اپنے قلب اور باطن میں نور الہی مل جاتا ہے، اس کا ذہن اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے، اس کا قلب دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے، اس کا سینہ اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ بولیے جب اللہ کے نور سے دل، دماغ اور سینہ روشن ہو گیا اللہ کے نور سے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہاں ظلمت رہ سکتی، وہاں ظلمت نہیں رہتی۔ دل اگر اس جگہ پر آ جائے
تو وہ دل زندہ ہے، وہ قلب حی ہے، قلب سلیم ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری بات میں نے کر دی تھی کہ اگر تنگ ہو جائے، جس کے لیے گمراہی کا ارادہ اور فیصلہ ہو جائے، وہ اپنی خرید کردہ گمراہی، اپنی خرید کردہ اس گمراہی پہ قائم رکھنے کا فیصلہ فرما دے، اور یہ کہ ہوگا تو عدل ہوگا، یہ ہدایت کا ارادہ ہوگا تو اللہ کا فضل ہوگا، گمراہی کا عدل ہوگا کہ بندے نے خود خریدا ہے، حق کو ٹھکرایا ہے، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نیکی اور بدی میں فرق کو سمجھنے کی ایفرٹ نہیں کی، اپنا رسپانسبلٹی پوری نہیں کی، اپنی ذمہ داری خیر اور شر میں امتیاز کی محنت نہیں کی، جیسے محنت آپ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، روزگار کے لیے کرتے ہیں، بزنس ڈیلز کے لیے کرتے ہیں، ہر آدمی چھوٹا زیادہ جاب کے لیے کرتا ہے، محنت کرتے ہیں، تو اس طرح کی محنت کوئی دین کے فہم کے لیے بھی تو کرے، دین کی معرفت کے لیے بھی تو کرے، اللہ کے اوامر و نواہی کو سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے پر بھی تو محنت کرے۔ تو یہ بھی تو ایک سودا ہے جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بھی تجارت کہا ہے کہ اللہ پاک تمہاری جانیں خریدتا ہے تم سے حسن آخرت کے لیے، تم اپنی ترجیحات چھوڑتے ہو، بیچتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی ایک سودا ہے، یہ اخروی سودا ہے، وہ دنیاوی سودا ہے۔ اگر یہ ہو، محنت نہیں کی تو صاف ظاہر ہے پھر اس کے سینے میں تنگی آتی ہے، پھر دین کی بات اور دین کی چیز سن کے اس کے سینے میں گھٹن آتی ہے۔ چونکہ ہدایت کی کشادگی نہیں ہے، اللہ پاک جب یہ گھٹن والا معاملہ ہو تو یہ عدل ہوتا ہے، کیونکہ بندے نے اس رخ محنت نہیں کی، اپنا فرض ادا نہیں کی، اس کے نتیجے میں پھر دل گھٹن کے ساتھ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گھٹن اب آپ ایک پروسیس ہے نا، کسی چیز کو اگر آپ ایسے کوئز کرتے جائیں گھٹن ہے، اس کو بڑھاتے جائیں تو وہ سالڈ سخت ہو جاتی ہے، اس کو کھولتے چلے جائیں، جتنا کھولتے چلے جائیں، ڈائلیوٹ کرتے چلے جائیں، اتنی نرم ہو جاتی ہے۔ تو زندہ دل نرم ہوتے ہیں، مردہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی شروع میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دلوں نے اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کی ہدایت پر دروازے بند کر دیے اور نفس کے غلبے اور شیطان کے غلبے کے تحت ہو گئے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ کیسے ہو گئے؟ جیسے پتھر ہوتے ہیں، وہ اشد قسوہ، بلکہ سختی میں حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس میں اب نرمی نہ رہے۔ اس پر میں تھوڑا آگے چل کر اس سبجیکٹ کو، جو دل کا سخت ہو جانا، اتنا صرف رکھتا ہوں، مضمون کو مکمل کر کے پھر میں آگے اس جگہ آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس مضمون کو پھر پیچھے سے شروع کر رہا ہوں۔ جب یہ بات کر لی کہ جو خواتر ہیں، چونکہ اس وقت ہم قلبی اور باطنی امراض کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال اللہ پاک نے چاہا تو پھر دل کے جو احوال صالحہ ہیں اس کو مضمون بنائیں گے، اگر زندگی ہوئی اور اللہ کا امر ہوا۔ یہ دل کے اخلاق سیئہ، یہ احوال ذمیمہ کی بات ہو رہی ہے، امراض، اور جب دل شفا یاب ہوتے ہیں، صحیح اور سلیم ہوتے ہیں، تو اس کے حالات کیا ہو جاتے ہیں، صحت مندی کی علامتیں کیا ہیں، پھر اگلے سال اللہ پاک نے چاہا تو اس کو سیریز بنائیں۔ اس وقت میں اس سائڈ کو لے رہا ہوں تاکہ جہاں سے بدی داخل ہوتی ہے، برائی داخل ہوتی ہے، دل مریض ہوتا ہے اور ہلاکت اور تباہی آتی ہے، ان دروازوں کو بند کیا جائے، ان کی شناخت کی جائے، ان کو ڈائگنوز کیا جائے۔ ہوتا سائیڈ بائی سائیڈ ہے، مگر تقدیم اور تاخیر ہے۔ پہلا فوکس زیادہ بدی کو ختم کرنے پر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، وہ آیت کریمہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر ایک بات ہے، ایک میسیج ہے، اس پر فوکس کریں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن مجید کی آیت، اس کی تشریح میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں پرائورٹی دی ہے
شرح کی، فرمایا فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، اب کسی چیز سے منع کروں، منع اسی چیز سے کیا جاتا ہے، یہ کیا جانا مقصود ہے جس میں بدی ہے، جس میں شر ہے، جس میں ہلاکت ہے، جس میں گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ فرمایا میں تمہیں جس چیز سے جب منع کروں فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے کلیتاً رک جایا کرو، ٹوٹلی بلاک کر دو، اس کو ٹوٹلی بلاک کر دو، اپنے آپ کو بین کر دو اس کو اپنی زندگی۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اگلا جو حصہ آ رہا ہے اس حدیث پاک کا، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ جس چیز سے منع کروں رک جاؤ، اٹ شوڈ بی دا اینڈ، وہاں بات ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر میں تمہیں حکم کروں نیکی کا، عبادت کا، طاعت کا، خیر کا، کوئی یہ کام کرو، تو جتنی تمہاری طاقت ہو، استطاعت ہو، صلاحیت ہو، اس قدر کیا کرو، جتنا کر سکو اتنا کرو۔ اب دیکھا دو چیزوں میں، نیکی اور بدی، طاعت اور معصیت، خیر اور شر، دونوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ جب شر کی بات کی، بدی کی، برائی کی، گناہ کی، تو نہیں کہا کہ جتنا ہو سکے اتنا رک جاؤ، یہ نہیں کہا بھائی ایفرٹ کرو، وٹ ایور یو میں ڈو ٹو اسٹاپ دس ایول، جتنا کر سکتے اتنا رکو، نہیں، یہ نہیں فرمایا آقا علیہ السلام۔ اس کے لیے گنجائش اور سپیس ہی نہیں چھوڑی، اس لیے کہ خواہ بدی اور برائی کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہے، خواہ ایک ونڈو ہے، خواہ ایک سوراخ ہے، تھوڑی یا زیادہ بدی جب تک کرتے رہو گے بدی داخل ہوتی رہے گی، خیر اور نیکی آپ کے دل میں کبھی جم نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا جب میں کسی چیز سے منع کروں، روکوں، تو ٹوٹلی رک جاؤ، کلیتاً رک جاؤ، فَاجْتَنِبُوهُ۔ اس میں یہ آپ کو نہیں اجازت دی بدی کو روکنے کے عمل میں کہ جتنا ہو سکے۔ اب بندہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوشش کرتا ہوں جس قدر ہو سکے میں برائی سے بچتا ہوں، جتنا ہو سکے بدی سے بچتا ہوں، نہیں، یہ بات نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کٹ اعلان فرما دیا، اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں فرمایا بدی کو کلیتاً روک دو، دروازہ بند کر دو، بدی تمہاری زندگی میں داخل نہ ہو، برائی داخل نہ ہو، گناہ اور معصیت جو حرام ہے، جسے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہے، جس کے نتیجے میں جہنم ملنی ہے، دوزخ ملنا ہے، اللہ کی ناراضگی ہونی ہے، گمراہی ہونی ہے، اس کو ٹوٹلی بلاک کر دو۔ فرمایا جب اس کو بلاک کر دو، اگلا قدم کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، پھر حکم آئے گا، ہاں فرائض کی ادائیگی کے علاوہ، یہ فرائض کے علاوہ ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، تسبیح ہے، ذکر اذکار ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، بھلائی اضافی نیکیاں ہیں۔ فرمایا جب حکم کروں نیکی کے کاموں کا کہ یہ کرو یہ کرو، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا کرتے جایا کرو، جتنی استطاعت ہو اتنا کرتے جایا کرو۔ اب اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس لیے کہ بدی کا دروازہ کلیتاً بند ہو چکا ہے، اب بدی کی انٹرنس نہیں رہی، تو جتنی نیکی کرو، ایک ایک قطرہ بھی ہوگا تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا چلا جائے گا۔ تو نیکی کے کرنے میں اتنا ناپ تول میں سختی نہیں ہے، کرتے جائیں کرتے جائیں، آگے آگے بڑھتے جائیں، مگر بدی کے کرنے میں بڑی سخت حکم ہے کہ اس کو بالکل بلاک کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم الہی کی جو قرآن مجید میں آیا تھا اس کی وضاحت فرمائی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی امراض کی چونکہ بات کرنی ہے، تو دل مریض ہوتے ہیں جب، تو اس دل کے مریض ہونے کا پروسیس کیا ہے، یعنی کل کی بات جہاں پر ہم نے ختم کی خواطر کی، یہ خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی دو پر فوکس کر رہے ہیں۔
جس سے خرابی جنم لیتی ہے، اس خاطر کی جو شیطانی یا نفسانی ہے، اس خاطر کے نتیجے میں گناہ کب جا کے بنتا ہے، کتنا سفر طے ہوتا ہے اور کتنے مرحلے اس کے اندر آتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جائے، گناہ گار ہو جائے، عاصی ہو جائے، خاطی ہو جائے، سقیم ہو جائے، مریض ہو جائے۔ وہ سارا پروسیس، وہ سفر کیا ہے، اب اس کو واضح کرتا ہوں تاکہ اس کنسیپٹ میں مغالطہ نہ رہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو پچھلے 2 دنوں میں گفتگو ہوئی خطرہ کی، جس کو خاطر کہا، اور اب میں نے اس کو فوکس کر دیا ملکی اور رحمانی جو خواطر ہیں، اب ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سال ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ خاطر ملکی اور خاطر رحمانی، خاطر ربانی، مطلب ہے جہاں سے نیکیاں آتی ہیں اور دلوں کو شفا ملتی ہے، یہ سبجیکٹ آئندہ سال ہوگا۔ آج پہلا حصہ لا الہ، آج اس شر کو مٹانے اور بدی کی جڑ کاٹنے کا مضمون ہے، جہاں سے دل مریض ہوتے ہیں۔ اب اس وقت میں یہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب وہ خطرہ، یعنی ایک بیڈ تھاٹ، ایک ایول تھنکنگ، ایک برا خیال آتا ہے، اس میں اور دل کے مریض ہو جانے میں کتنا سفر ہے اور اس میں کتنے مرحلے اور کتنی سٹیجز ہیں۔ وہ برا خیال دل کے مرض یا دل کی ہلاکت تک پہنچنے میں کیا ٹائم لیتا ہے، اب اس پروسیس کو میں لے رہا ہوں۔ پروسیس میں نے آپ کو بگننگ کا ایک جملہ بول دیا تھا کہ وہ خطرہ، یعنی خاطر نفسانی یا خاطر شیطانی، نفس کی طرف سے آیا یا شیطان کی طرف سے آیا، جب اس نے آپ کا دروازہ نوک کیا، اب وہاں سے شروع کر رہا ہوں، یہ اگلا سبجیکٹ۔ تو آپ کا فرض تھا کہ آپ نفرت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، اس کو آپ بلاک کر دیتے، اس کو میسج جاتا کہ میرے اس سودے کو اس بندے کا دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو نفرت اور سختی اور کراہت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ اگر ریجیکٹ کر دیتے تو وہ برائی کا خیال تھا، اس کا گناہ بھی نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ خیال آنے سے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ یا شیطان القاء کرتا ہے یا نفس القاء کرتا ہے، اس وقت تک آپ رسپانسبل نہیں تھے۔ رسپانسبل اس وقت بنے یا ذمہ داری اس وقت، رسپانسبلٹی آپ پر آنا شروع ہو گئی جب آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کے لیے نفرت اور کراہت کا اظہار نہیں کیا، بلاک نہیں کیا، ہاں یہاں سے آپ ذمہ دار ہونا شروع ہو گئے، یعنی آپ نے اس کو ریسیو کیا، ویلکم کیا اس برے خیال کو۔ پھر دوبارہ آیا وہ خیال، پھر آپ اس کو سوچتے رہے، پھر اس سے حظ لیا۔ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی تھی، اس کی تعریفات کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اس برے خیال کو انٹرٹین کیا، پھر اس برے خیال کو انٹرٹین کیا، تو اب تک وہ برے خیال آپ کا دروازہ نوک کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ مجھے کراہت اور نفرت کے ساتھ ریجیکٹ کر کے دھکا دے دیتا ہے یا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ آئیں بیٹھیں۔ جب آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس برے خیال کو اندر داخل ہونے دیا، آپ نے اس کو چائے پانی پیش کر دیا، اس برے خیال کے لیے سپیس بنا دی، اس برے خیال کے ساتھ اپنی مانوسیت ظاہر کر دی، تو پھر وہ ہر روز آنے لگا، آپ بھی پھر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تو وہ خیال آپ کے ساتھ اتنا تسلسل کے ساتھ جڑ گیا، وہ جو خاطر نفسانی تھا یا خاطر شیطانی تھا، کہ پھر وہ وسوسہ بن گیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ الناس کے حوالے سے کہا تھا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پر یاد رکھ لیں، جب وہ وسوسہ بنتا ہے، یہاں پر شیطان اور نفس جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو خاطر نفس کی طرف سے خاطر نفسانی ہو اس کو حاجز کہتے ہیں، اور جو خاطر شیطانی ہو اس کو وسوسہ یا وسواس کہتے ہیں۔ اب وہ جو نفسانی خطرہ ہے، برا خیال،
بری تھاٹ، بری تھنکنگ، برا آئیڈیا، وہ جو آیا، جو داخل ہو گیا اندر، جب اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پا لیتا ہے اور اس کو بیٹھنے کی، ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی ہے اور وسوسہ میں کنورٹ ہوتا ہے، یہاں نفس اور شیطان کا ایکشن الگ الگ نہیں رہتا، یہ جوائن کر لیتے ہیں، ان کا الائنس ہو جاتا ہے، کیونکہ اب مانوس ہو گئی نا آپ کی طبیعت، جو ہی مانوس ہوئی تو نفس داخل ہو گیا، نفس امارہ داخل ہو گیا، تو نفس امارہ، آپ کا نفس اور شیطان دونوں جوائنٹ ہو جاتے ہیں اس سٹیج پر آ کر، سیکنڈ سٹیج پر۔ وسوسہ شیطان کا کام تھا، اس نے شروع سے ہی ڈالنا تھا وسوسہ، شروع سے نفس نے شروع سے حاجز ڈالنا تھا، مگر آپ نے نہیں روکا تو وسوسہ میں کنورٹ ہوا، تو یہاں نفس اور شیطان کا عمل ایک بن گیا۔ اب دو دشمن اکٹھے اپنے لشکر لے کر آپ پر حملہ آور ہیں، تو وسوسہ آپ کے اندر پھر جم جاتا ہے، بیٹھے رہتا ہے۔ جب تک خطرہ تھا اس کو بھگانا آسان تھا، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کے حضور دعا کر کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، تعوذ کے ساتھ، کراہت کرنا، نفرت کرنا، اس کو نہ کھولنا، نہ سننا، نہ دیکھنا، اٹینڈ نہ کرنا، انٹرٹین نہ کرنا، یہ 100 طریقے، آسان تھا آپ کی محنت۔ لیکن جب وسوسہ بن گیا، وہ اب اندر داخل ہو چکا ہے، وہ آپ کے بیڈ روم میں آ گیا، آپ کے کچن میں آ گیا، آپ کے سیٹنگ روم میں، لیونگ روم میں آ گیا، اندر آ گیا ہے، گھر کے اندر۔ اب نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اب اس کے نکالنے کے لیے پہلے کراہت سے نکل جانا تھا، جب وسوسہ بن گیا اب مجاہدہ کے بغیر نہیں نکلے گا، اس کے لیے زیادہ ریاضت کرنی پڑے گی۔ پہلے فقط کراہت سے اس نے جانا تھا، اب ریاضت کے ساتھ جائے گا، محنت کرنی پڑے گی، بہت تسبیحات ہوں گی، وظائف ہوں گے، نفس امارہ کے وظائف ہوں گے، مہینوں لگیں گے، وقت لگے گا، طہارت کا طریق ہوگا، اذکار کا طریق ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت، تدبر اور تفکر کا طریق ہوگا، روزوں کا طریق ہوگا یا نوافل کا ہوگا، کئی غسل ہوں گے، بار بار وضو کرنا ہوگا، خاص تسبیحات ہوں گی، جس نوعیت کا وسوسہ ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اذکار ہوں گے، پھر اس پر محنت کرنی ہوگی، ایسے صرف قرات کرنے سے نہیں بھاگنا اس میں۔ اب آپ اس کو گھر کے اندر گھسا بیٹھے، دل کے گھر میں۔ اب سمجھ گئے فرق کراہت اور ریاضت کا؟ کراہت بھگا دینا تھا، اب ریاضت مجاہدہ ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی عبادت۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مگر اللہ پاک تب بھی مدد کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے لیے پھر سچا مجاہدہ کرے، محنت مشقت کرے، اللہ پاک راستہ دے دیتے ہیں، تو وسوسے بھی نکل جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ میں نے زندگی میں ہزارہ لوگ دیکھے ہیں وسوسے کے مرحلے پر ان کے ختم ہو گئے، مگر محنت زیادہ کرنی پڑتی، اس رسک میں نہ پڑے۔ ہر آدمی اس قدر محنت نہیں کر سکتا، بے صبر ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجاہدہ کرتے اور کریں تو وسوسہ نکل جائے گا، اور اگر اس سٹیج پر بھی خطرہ وسوسہ بن چکا ہے آپ کے ذہن میں، اور وسوسہ پر بھی مجاہدہ نہیں کیا، آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیال ہر وقت میرے ذہن میں آتا ہے۔ وسوسہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، یہ وہ وہم کی مرض والی چیز نہیں ہے جس کو ہم اردو زبان میں عام طور پہ وسوسہ سمجھتے ہیں کہ وہم ہے، ایک مریض ہے آدمی، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اس تھاٹ کی مستقل شکل ہے جو ذہن میں جم جاتی ہے۔ برائی کی جو تھاٹ ہے، ایول تھاٹ، اس کی مستقل شکل، اس کو دوام، بیٹھنا، جلوس مل جائے آپ کے دل میں، نشست مل جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ معنی ہے۔ اب یہاں مجاہدہ کریں پھر، تو مجاہدہ تبھی ہوگا کہ فکر ہوگی، اور فکر تبھی ہوگی کہ پہچان ہوگی، معرفت ہوگی۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم پہچان ہی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ علم ہوگا۔ علم کیسے ہوگا؟ کسی سے سیکھیں گے۔ یہ پروسیس ہے، یہ پوری تحریک ہے، یہ پورا مشن اسی لیے ہے آپ کے۔ نظامت دعوت کے داعی جاتے ہیں، علماء، اسکالر تیار کیے ہیں منہاج القرآن میں، ہر شہر جگہ جگہ اس لیے جاتے ہیں کہ سیکھیں۔ نظامت تربیت ہے، ان کو ٹرین کرتے ہیں، اسکالرز ہیں، مختلف علماء ہیں یا نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ہر آدمی کا جہاں بھی کوئی تعلق ہے
تو سمجھ لیں میں پیچھے سے پھر چلتا ہوں، مجاہدہ تب ہوگا جب آپ کو فکر اور درد ہوگی، نفرت ہوگی اس سے اور درد ہوگی. تو فکر و درد تب ہوگی کہ آپ کو سمجھ ہوگی، معرفت ہوگی کہ میں تو تباہ ہونے کو جا رہا ہوں. تو معرفت تب ہوگی جب آپ کو علم ہوگا. علم بیٹھے بٹھائے تھوڑا آ جاتا ہے، علم تب ہوگا جب علم والوں کے پاس، ذکر والوں کے پاس جائیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ہر شخص پر فرض ہے. کچھ بیسکس پڑھیں، سیکھیں، اس کے طریقے ہیں، کتاب سے بھی سیکھیں، خطاب سے بھی سیکھیں. علماء کی مجالس میں بیٹھیں، اور جب علماء کی مجالس میں بیٹھیں تو دیکھ بھال کر کے بیٹھیں کہ خطرات زیادہ نہ لے کر آ جائیں. مجلس کا انتخاب بھی دانش مندی سے کرنا چاہیے کہ آپ خطرات کو ختم کرنے جا رہے ہیں یا اور خطرات خریدنے جا رہے ہیں. اللہ پاک معاف کر دے ہماری سوسائٹی کو، اور ہمارے مذہبی حلقات پہ بھی اللہ کرم کر دے. تو سیکھیں علماء کو کہ خیر کی دعوت دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے یا محبت پیدا کرتا ہے، سختی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، قریب لاتا ہے یا بھگاتا ہے، اسلام میں داخل کرتا ہے یا ہر ایک کو اسلام سے خارج کرتا ہے، یا لوگوں کو طاعت کی طرف بلاتا ہے یا انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے یا وحدت پیدا کرتا ہے، علم دیتا ہے یا جہالت دیتا ہے. میں نے بہت سے الفاظ اس لیے بولے کہ کوئی نہ کوئی لفظ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا، لہٰذا پہچان کریں اس کا اپنا عمل کیا ہے. تو جو آدمی کی زبان ہے وہ اس کے اندر ہے. اگر زبان سے گالی گلوچ دیتا ہے تو اس کے اندر غلاظت ہے. جس کے اندر طہارت ہو اس کی زبان گالی نہیں دے سکتی. جو غلیظ زبان بولتا ہے وہ اندر کی غلاظت نکلتی ہے الفاظ، اور وہی اعمال بنتے ہیں، وہی طرز عمل بنتا ہے. سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے یا صدق اور اخلاص سے کام لیتا ہے، یہ سینکڑوں چیزیں ہیں. تو پہچان کریں پہلے مجلس کی. صحابہ کرام پوچھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ کس کی مجلس میں بیٹھا کریں، کیونکہ مجلس میں بیٹھنا سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اب ہمارا عالمیہ یہ بھی ہے کہ ہماری مجلس اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے. ہم گپوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، کذب ہوتا ہے، بغض اور کینہ ہوتا ہے، حسد اور عداوت ہوتی ہے، چغلی اور غیبت ہوتی ہے، الزام تراشیاں اور تہمت ہوتی ہے. ہم اپنی مجلس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس مجلس سے ہماری آخرت کو بھی کوئی نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ایک مجلس ہے بیٹے جس سے صرف آپ کی دنیا کا نفع ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، برائی کی بات نہیں کرتے، کاروبار کی کرتے ہیں، دنیا کی کرتے ہیں، باہمی اچھے تعلق کی کرتے ہیں، ایک جائز مزاح کی کرتے ہیں. یہ وہ مجلس ہے، انسانی بشری زندگی کے تقاضے ہیں، درست ہے. بزنس کی کرتے ہیں، ضروریات کی کرتے ہیں، یہ صحبت مجلس جائز ہے. مگر ایک ایسی مجلس ہے جس میں نے پہلے باتیں کر دی ہیں، ناجائز بات ہوتی ہے. ان مجلسوں سے دل مردہ ہوتے ہیں. تو پوچھتے کس مجلس میں بیٹھیں، کس کے ساتھ بیٹھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خیر الجلساء کون ہیں، اچھے جلیس کون ہیں، جن کے ساتھ بیٹھا کرو، جن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرو. فرمایا وہ یہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. جب وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائیں، ان کی باتیں سنو تو تمہارے علم اور حکمت میں اضافہ ہو. ان کے عمل کو دیکھو تو تمہاری رغبت آخرت کی طرف بڑھے، اللہ کی طرف بڑھے. یعنی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرو جو اللہ کے قریب کریں، جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، آخرت کی محبت پیدا کریں، جو گناہ سے نفرت پیدا کریں، نافرمانی اور معصیت سے دور کریں، جس سے آپ کے دلوں کو، دماغ کو، سوچوں کو، فکر کو، عمل کو طہارت ملے. بھلے تھوڑی ملے مگر ملے. تو دیکھنا ہے کہ خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کا حال بہتر ہو رہا ہے. کسی کے ساتھ بیٹھنے، دوستی کرنے، یہ سوشل میڈیا ہے، آپ چیزیں پڑھتے ہیں ہر وقت، آپ تو کوئی لمٹ نہیں رہی. یہ تو صحبت ہی چینج ہو گئی ہے نا ساری. اب ہر شخص کے ہاتھ میں ایک صحبت ہے، اس کا سیل فون ہے، صحبت ہے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں. وہ فرینڈز ہیں، وہ فالو کرتا ہے، اس کی کئی ہزار اس کے سارے لنکس ہیں، فالو کرتا ہے. وہاں ہر روز چڑھایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، ہر چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ اس کو روز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ آپ کی صحبت ہے.
ہر روز جو چیز پڑھتے ہیں وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ میں کوئی ایسا افلاطون نہیں ہے، جب کوئی پہاڑ اور فولاد کا بنا ہوا نہیں ہے کہ جو ایک چیز ہر روز پڑھے، ہر روز دیکھے، ہر روز سنے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو. یہ سوچنا دھوکہ دے گی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دینا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک قطرہ بھی گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بھلے سالوں لگ جائیں. ہر روز جو چیز پڑھتے ہیں اس کا اثر ہوگا، ہر روز جو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوگا. آپ پر ظاہر نہ ہو. ہوا ہے، کھلی ہوا، ہوا کے اندر آپ کو گرد نظر آتی ہے؟ گرد بولیے، ہاتھ اٹھائیں. آپ ایسے کہیں گے کہ نہیں نظر آتی، مگر گرد ہے یا نہیں؟ بولے مجھے اب بتائیں، گرد ہے یا نہیں ہوا میں؟ ہے. آپ اگر جھاڑ پھونک نہ کریں، ٹیبل صاف نہ کریں، 3-4 دن کے بعد آپ انگلی لگائیں تو ٹیبل پہ آپ کو گرد نظر آ جائے گی. یہ کپڑے جو میلے ہو جاتے ہیں، یہ میل کہاں سے لیتی ہیں؟ ہوا سے ہی لیتی ہیں. گرد میلے ہو جاتے ہیں، آپ دھوتی ہیں. برتن میلے ہو جاتے ہیں، آپ کے کچن کے کاؤنٹر میلے ہو جاتے ہیں. سارا کچھ یہ جو میل ہوتی ہے وہ نظر تو کہیں سے نہیں آتی. اور اگر بدن سے بھی آتی ہے تو بدن پہ میل کہیں دکھائی دیتی ہے؟ مگر آتی ہے. آپ دیکھیے یہ بری چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی مگر ہے. تو زیادہ خطرناک وہ اثرات ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر ہوتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ دکھائی دینے لگیں یا سمجھ میں آ جائیں تو شاید آدمی اپنے آپ کو روک لے کہ میں بھائی اتنا طاقتور نہیں کہ اس طوفان کا مقابلہ کر سکوں. بندہ بلاک کر دیتا. بندہ سمجھتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہے. جیسے اوور کانفیڈنس میں ڈرائیور ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں گاڑیوں کا. پختہ ڈرائیور ہوتے ہیں، بہت اوور سپیڈ چلتے ہیں. کیوں؟ اوور کانفیڈنٹ. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، عین لمحے کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو پتہ نہیں چلتا آپ کو، مگر آپ پر اثرات آ رہے ہیں، خواطر آ رہے ہیں، ذہن بگڑ رہا ہے. وہ خطرہ وسوسے میں بدل رہا ہے، یعنی ایک تصور اندر جا رہا ہے. اب جب وہ وسوسہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، مجاہدہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ شہوت بن جاتا ہے. پھر وہ شہوت بن جاتا ہے. جب شہوت بنتا ہے تو اس کے ساتھ نفس شریک ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا وسوسہ کی سٹیج پر تو ہوائے نفس شامل ہوتی ہے، نفس کی خواہشات، اور وہ شامل ہو کر پھر آپ کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل معوف ہو جاتی ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، سچائی سنائی نہیں دیتی، دل و دماغ سچائی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے اور بندہ پھر تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. یہ تو ایک بریف پروسیس ہے. اب اس کو میں ایک اور طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں، ہے وہ بھی آسان، یعنی مختلف طریقے. میری ایک کتاب ہے قلبی حیات و ممات، اس کا نام ہے. اس میں نے سٹیجز 11 بیان کی تھی کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتا ہے. وہ ایک الگ تقسیم ہے، وہ علمی تقسیم. میں وہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا. ایک آدھ چیز، ایک دو چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں مگر اس تقسیم کو بیان نہیں کر رہا. اگر کرنا ہو تو قلبی حیات و ممات میری کتاب تھا، وہ میرے ناروے کے 3 دن کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، وہاں سے لے لیں. میں آج ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ تقسیم یا اس کے سٹیجز کا تذکرہ اور انداز کے ساتھ کریں. وہ یہ کہ پہلے جو خواطر آتے ہیں ذہن میں رکھ لیں، ان خواطر سے، اس خطرہ سے افکار پیدا ہوتے ہیں. اب میں اس کا گریجول پروسیس سمجھا رہا ہوں آپ کو، مگر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے. کہ خاطر جو خطرہ ہے، پہلے جو برا تھاٹ آیا، ایول تھاٹ آئی، ایول تھنکنگ آئی، یہ خیال آیا، خواہ کسی بری کتاب کے پڑھنے سے آیا، خواہ کسی بری چیز کو سننے سے آیا، کسی برے دوست کی باتیں سننے سے آیا، خواہ سوسائٹی سے آیا، خواہ کمپنی سے آیا، خواہ مجلس سے آیا، سیل فون سے آیا، ہر روز کے معمولات سے آیا، جہاں سے بھی آیا، شیطان یا نفس نے ایک خطرہ بھیجا، وہ آپ کی تھاٹ آ گئی. اگر آپ نے اس کو رد نہیں کیا، اب میں ایک ڈیفرنٹ سٹیج، پہلے میں نے ایک اختصار سے 4 مرحلے بیان کر دیے، اب اس کو ایک طرف کر دیں. اب میں ایک سیپریٹ تقسیم کر رہا ہوں سٹیجز کی. اس خطرہ سے فکر بنتا ہے، آپ کا وے آف تھنکنگ بنتا ہے. وہ جب خطرات چلتے رہتے ہیں، خواطر نفسانی شیطانی، تو اس سے رفتہ رفتہ افکار بن جاتے ہیں.
وہ اب باہر کا نہیں رہتا خیال، وہ آپ کا اپنی تھاٹ بن جاتی ہے، آپ اس کو اون کر لیتے ہیں۔ جب آپ اس کو نہیں روکتے، ریجیکٹ نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، اگلے سٹیج میں وہ تصورات بن جاتے ہیں، وہ آپ کے کنسیپٹس بن جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کے کنسیپٹس میں۔ اب جب کنسیپٹس بن جاتے ہیں آپ کے، تو آپ ہر چیز کو جب انالائز کرتے ہیں تو اپنے کنسیپٹ کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ ہر چیز پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ آپ کی گویا انڈیپینڈنٹ جو پیور اور انوسینٹ تھنکنگ تھی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے تحت ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نفس یا شیطان کے خواطر لیے، ان کے میسیجز لیے، ان کو اندر داخل کر کے ان کو سسٹین کیا، جگہ دی، اس سے وہ تصور بن گیا آپ ان تھاٹ سے، ذہن اس تصور کا قیدی ہو جاتا ہے۔ گلاسز لگ گئیں، بلیک ہیں، بلو ہیں، گرین ہے، ریڈ ہے، وہ چشمہ لگ گیا، اب جس شے کو دیکھیں گے وہی رنگ نظر آئے گا ہر چیز کا۔ تو گویا ذہن، دماغ اس تصور کا قیدی بن گیا، آپ نے امپریزن کر دیا دماغ کو لمیٹڈ کر دیا۔ اب دماغ کے پاس وہ جو یشرا صدر و کشادگی تھی، وسعت تھی، اوپننس تھی، وہ نہیں رہی، تصور نے اس کو گھیر لیا۔ اس سے تصورات بنتے ہیں۔ جب آپ کے تصورات پختہ ہو جاتے ہیں، تصورات آپ کے جب پختہ ہو جاتے ہیں، ان سے شہوات جنم لیتی، خواہشات اور شہوات جنم لیتی۔ شہوت سے مراد کوئی خواہش ہوتی، خواہش کو شہوات کہتے ہیں۔ آپ کی ڈیزائرز وہ جنم لیتی ہیں، ڈیزائرز جنم لیتی ہیں، ان کے پیچھے بیک اپ کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کنسیپٹس ہوتے ہیں۔ کنسیپٹ کے پیچھے بیک اپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو تھاٹس تھے جو آپ نے ریسیو کیے تھے۔ اب وہ جو آپ کے تصورات بنے جن سے شہوات نے جنم لیا، تو وہ خواہش پلتی رہتی ہے، پھر اندر پلتی رہتی ہے، پھر بڑھتی رہتی ہے۔ آپ نے اس سے جو یہ چیز قدم آگے بڑھاتی ہے، تو اس کو ختم کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ جتنا ارلی سٹیج پہ ختم کر دیں آسان ہے، ارلی سٹیج پر۔ ایول نے جب برائی نے وجود ہی نہیں پکڑا تھا، مستقل داخلہ نہیں ہوا تھا، آسان تھا۔ جو وہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، آپ پھنستے گئے، قیدی بنتے گئے، اور آپ کی طاقت کم ہوتی گئی، اور وہ اس کو نکالنا، ختم کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ، مشکل ہوتا چلا گیا۔ وہ جب شہوات، ڈیزائرز، خواہشات بن جاتی ہیں، وہ بڑا عرصہ چلتی رہتی ہیں، آپ کے اندر چلتی رہتی ہیں، ان سے ارادات جنم لیتے ہیں، انٹینشنز، ارادہ۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی پہلے تھا خاطر، ایک تھاٹ آیا تھا، تھاٹ سے کنسیپٹ بنا تھا، کنسیپٹ سے پھر ڈیزائر بنی تھی، اور ڈیزائر سے انٹینشن بنا، اس سے ارادات بنتی، اور ارادہ آپ کو کسی اچھے یا برے کام کے کرنے کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے دونوں طرف اپلائی ہوتا ہے۔ نیک خیال آئے تو وہ بھی اس طرح گریجولی جنم لیتا ہے۔ یہ بیج کی مانند ہے، خاطر یا خطرہ ایک بیج کی مانند ہے، جیسے آپ زمین میں بیج بو دیتے ہیں، پھر جیسے مالی اس کو پانی دیتا ہے، اس کو مٹی سے اس کو خوراک ملتی ہے، کیمیکل ڈالتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو مل کے بڑا کرتی ہیں، زمین پھوٹتی ہے، پھر چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کی ریکوائرمنٹس اس کو ملتی رہتی ہیں، تو بڑا ہوتا پودا پلانٹ اور درخت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس طرح خطرہ یا خاطر ڈیویلپ ہوتا گناہ کے اس درخت کی طرح پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اس سے پھر انٹینشنز آ گئے۔ جب آپ ارادے تک پہنچتے ہیں تو اب اس سے نکلنا آپ خود اندازہ کر لیں کتنا مشکل ہو گیا۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں برائی کو دل و دماغ میں داخل ہونے کے وقت رد کرو، پہلے جب پہلی ٹھوکر لگی تھی، نوک ہوا، وہیں رد کرو خیال کو، وہیں فکر مند ہو جاؤ، یہ کیوں آ گیا، اس نے میرا دروازہ کیوں چنا، اس نے میرے دل پہ دستک کیوں دی، اتنا میں بیمار، کمزور یا نافرمان گناہگار تو ہوں نا، اس برے خیال نے میرے دل کو چنا دستک دینے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تشویش۔ اس وقت تشویش ہونی چاہیے، جب بندے کو اس وقت تشویش نہیں ہوئی، بے فکر رہا،
یہ میں نے اوور کانفیڈنس کہا، بے فکر رہا، یہ مرواتا ہے، تباہ کرتا ہے انسان کو اوور کانفیڈنس۔ تو پھر آپ مشکل سے مشکل تر سچویشن میں جاتے گئے، تو جب وہ انٹینشنز ہو گئے، ارادے، اور ارادے پھر رفتہ رفتہ پختہ ہو جاتے ہیں، تو جب پختہ ہو جاتے ہیں ارادے تو وہ افعال میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اس سے ایکشنز اور ڈیڈز سرزد ہوتے ہیں، پھر ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے۔ جب ایک عرصہ اتنا ارادہ رہتا ہے اور ارادے کے پیچھے شہوت کا زور تھا، شہوت کے پیچھے تصور کا زور تھا، تصور کے پیچھے ایک پوری تھاٹ اور ایک فکر کا زور تھا، یہ ساری چیزیں ری انفورس کر رہی ہیں، حتیٰ کہ پھر کافی عرصہ جب انسان ایک برائی کے، شہوت کے، معصیت کے، گناہ کے، نافرمانی کے ارادے میں، ارادہ بالکل اینڈ ہے، قصد ہے، عزم اور ارادہ، ان کے پھر فرق ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، علمی چیزوں میں نہیں جا رہا، عزم، قصد، ارادہ میں پھر یہ اور میں نے کتابوں میں بیان کیے ہوئے ہیں، آج میں اس کو ایک اور انداز سے لے رہا ہوں۔ ان کے پیچھے ساری ری انفورسمنٹ قوتیں ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی وہ ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے، کیونکہ بندے نے کسی سٹیج پر علاج نہیں کیا، کسی سٹیج پر جو علاج چاہیے تھا وہ نہیں کیا، وہ فعل پہ بدل گیا، انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ہاں سمجھیں، جب فعل سرزد ہو گیا اس کا وہ گناہ لکھا جاتا ہے، مگر اس نے یہ گناہ خود کمایا، اتنے مرحلوں میں اپنی بے فکری سے، بے پرواہی سے اور اپنی حفاظت نہیں کی۔ اور اس کا میں پھر آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا ضرر اور نقصان کا چشمہ بری صحبت، بری سنگت، بری جگہ بیٹھنا، بری چیز کو پڑھنا، بری چیز کو سننا، بری چیز کو دیکھنا۔ اور آج کا زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کیا، اس پر میں ساتھ ساتھ فوکس کر رہا ہوں، ہر کوئی لکھ رہا ہے، جو لکھی ہوئی چیز ملے وہ سچ نہیں ہوتی، خدا جانے اس میں 1% سچ ہے یا 10% ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ جو چیز یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اس سے مائنڈ میکنگ کرتے ہیں لوگ، کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو آپ خریدار بنتے ہیں، ان چیزوں کو خریدتے ہیں، یہی تو کاروبار ہے، جھوٹ کا سب کاروبار یہی ہے۔ اور اس کی جنگ لڑنے کے لیے آپ نے اپنے مشن میں محنت کر کے سچ اور حق کے لیے بھی اسی طرح اسٹرگل کرنی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے بیٹے بیٹیاں ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہ رول ہے، داعیوں کا رول ہے، نظامتوں کا، رفقا کا، کارکنان کا، تنظیمات کے ہر فرد کا، نائب ناظمین اعلیٰ کا، ہر فورم کا، ہر سطح کے فورم کا، ہر ایک کا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی قوت کے ساتھ ان اچھے تصورات کو فروغ دیں تاکہ اچھی خواہشات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں، اچھے ارادات جنم لیں اور اچھے افعال وجود میں آئیں۔ تو جب افعال ہوتے ہیں تو وہ فعل ہوتا ہے، پھر جب فعل تک پہنچتے ہیں اور پیچھے شہوت کی قوت ہے اور ارادے کی، تو فعل بار بار ہوتا ہے آگے۔ وہ جب بار بار کثرت تکرار ہوتا ہے ان افعال کا، ایکٹس اور ڈیڈز کا، ایکشنز کا، جب تکرار ریپیٹیشن ہوتا ہے، پھر ریپیٹڈلی ہوتا ہے، پھر ریپیٹڈلی ہوتا ہے، تو پھر جب ریپیٹیشن ہونے لگے تو وہ عادات بن جاتی ہیں، اس سے عادت آپ کی ہیبٹ ہو جاتی ہے، یو بیکم ہیبیچول، اس برائی کی عادی ہو جاتی ہے، یہ عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو اس عادت سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ عادت فطرت ثانیہ کی طرح ایک چیز ہے، عادت اتنی مضبوط چیز ہے کہ جیسے انسان کی فطرت ہے، جیسے بندے کی فطرت نہیں بدل سکتی، اس طرح عادت کا بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن تو نہیں مگر اس طرح مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جس شخص نے آسان مرحلوں پر محنت نہیں کی تو عادت بن جانے کے بعد وہ کیا محنت کرے گا، وہ تو محنت اور مشکل ہوگی۔ لہٰذا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کو اگر ذہن نشین کر لیں تو آپ پھر فوکس کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر کہ کس چیز کو کس جگہ پہ روکنا ہے۔ جب آپ کسی برائی اور بدی اور شر کی عادت تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ عادت آپ کی روحانی ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ مقام ہے جہاں دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو میں اس کی تقسیم کرتا ہوں تاکہ آج کا مضمون جب ختم کریں تو اس کی 3 قسموں پر ختم کریں، اور کل سے پھر ہم نے کیونکہ قلب مریض کو لینا ہے اور امراض کو لے لیں گے انشاءاللہ۔ دل مردہ کو پہلے لوں گا، اس کے بعد قلب مریض کو،
اور پھر قلب صحیح یعنی قلب حی کو. آج صرف میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں تاکہ تینوں کی امتیاز اور ان کی خصوصیات کی سمجھ آ جائے. جب معصیت یعنی برا خطرہ نفسانی یا شیطانی داخل ہو کے بڑھتے بڑھتے اور آپ نے علاج نہ کیا، اس کو رد نہ کیا، ٹھکرایا نہیں، اور جو اسباب تھے اس کے داخل ہونے کے وہ اسباب بھی برقرار رہے. ہماری پوزیشن ایک اور بھی ہے، بہت دشواری ہماری زندگی کی، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دو رویے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جن کو اللہ پاک نے منع فرمایا. دو کانفلکٹنگ رویے ہیں، ڈیفرنٹ رزلٹ دینے والے، اپوزٹ جانے والے. ہم ان کو ساتھ لے کے زندگی میں چلتے ہیں. کلیئرٹی میں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی طرف آ جائیں، بالکل پہلی سورت اللہ پاک نے ہمیں تلقین فرمائی کہ مجھ سے یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کی ہدایت مانگو. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو جس میں استقامت ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس کو ڈیفائن کیا، فرمایا سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو گویا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑنا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی قربت میں رہنا. بعض اوقات آپ کو پہچان نہیں رہتی یا سہولت نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جہاں سے ہدایت اور صلاح اور خیر اور طاعت ملے وہ پہچان نہ ہو. تو ایک اور آسان نسخہ دیتا ہوں کہ جو گزرے ہوئے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اگر آج کے زمانے میں اس کی پہچان نہ ہو تو گزرے ہوئے لوگوں کی پہچان تو ہے، ان کی کتابیں پڑھیں. یعنی ایک کتاب اور ایک خطاب، خطاب آپ کو اویلیبل ہے، خطاب سنیں، ان کی کتاب پڑھیں. تو اہل اللہ کی، اللہ والوں کی کتاب سے بھی کچھ فیض ملے گا جیسے ان کی صحبت سے ملتا تھا. یہ قاعدہ، آزمودہ قاعدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا انعام یافتہ بندوں کی راہ پہ چلو، ان کے ساتھ جڑو. ساتھ اللہ نے شرط لگا دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑو، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ دوستی تعلق نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو غضب یافتہ ہوئے، ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہو گئے، بیٹھ گئے، سیدھی راہ پہ تھے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ گمراہ ہو گیا، غلط راہ پہ جا رہا ہے، بس اس سے تعلق ختم کر دو تاکہ اس کی گمراہی کے میسیجز، پیغامات اور اثرات وہ آپ کو تباہ نہ کریں. جن پر پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ایسے کام کرتا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ پاک ایسے کاموں سے ناراض ہوتا ہے، یہ خیر کے کام نہیں ہیں، تو آپ اس سے الگ ہو جاؤ. اللہ پاک نے شرط قائم کی ہے اس پر. اللہ کی انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے سے فیض تب ملے گا اور تب محفوظ ہوگا، تب برقرار رہے گا جب آپ ساتھ ان بری صحبتوں کو چھوڑ دیں گے. اچھی صحبت بھی رکھیں اور بری بھی رکھیں، تو اتنا ملتا نہیں جتنا چلا جاتا ہے. یہ بنیادی جڑ ہے. جب میں نے عرض کیا کہ آپ خواطر سے لے کے ہلاکت تک پہنچ گئے، عادت و ہلاکت تک پہنچے اور دل میت ہو گیا، تو مردہ دل کی علامت یہ ہے، مردہ دل اس کو کہتے ہیں، اس میں اب ایمان کی زندگی نہیں رہتی. میں بالکل مختصر سا یہ کروں گا کیونکہ کل کا مضمون یہاں سے شروع کر کے امراض قلب میں چلے جائیں گے. آج میں بیسک کنسیپٹ جو سمجھانا چاہتا تھا پھر اسی طرح جیسے روز بتاتا ہوں، اس قدر جو آج کی نشست کے لیے کافی تھا یا آج کی نشست کے وقت میں جس قدر گنجائش تھی اتنا سمجھا چکا. اب صرف 3 اقسام کے مفہوم کو سمجھ لیں، تشریح کل انشاءاللہ شروع کر دیں. تو قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایمان کی زندگی قائم نہیں رہتی، ایمان کی حرارت قائم نہیں رہتی، وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے. اب یہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہوں میرا اللہ ہے، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، یہ سب زبان کا ایک عارضی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اور نہ اس کا دل اللہ کی عبادت گزاری کرتا ہے، نہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ اللہ کی محبت کرتا ہے.
بلکہ اس کا دل ہر وقت نفس کی لذتوں اور شہوتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، خواہ اس میں اللہ کا غضب بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک سادہ سی مختصر علامت ہے مردہ دل کی، اور اس کے برعکس زندہ دل، قلب حی، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو قلب سلیم وہ ہے جس کو اللہ پاک سلامتی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ایمان پر، خیر پر، تقوی پر، نیکی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی پر ثابت ہو جاتا ہے۔ دل سلامتی ملتی ہے اور ثبات ملتا ہے، جم جاتا ہے دل۔ برائی، بدی، برے خیالات، تصورات اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، پختہ ہو جاتا ہے، بری شہوتوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے اوامر احکام کی مخالفت نہیں کر سکتا، یعنی یقین کی حالت میں رہتا ہے، اور شکوک و شبہات سے، تشکیک سے پاک ہوتا ہے، اور شہوت و مخالفت سے پاک ہوتا ہے۔ ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ قلب مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دو سادہ تعریفیں ہو گئیں، مردہ دل کی اور وہ اب زندہ دل کی۔ اس کے درمیان موسٹلی ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ میجورٹی مسلمانوں کی، ہمارے لوگوں کی موسٹلی اب ان دو کیفیتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مردہ دل یعنی بالکل قلب میت، یہ ایک آخری حد ہے، اور قلب سلیم اور قلب حی یہ بڑی اونچی اعلیٰ حد ہے۔ جن کو یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کے اولیاء اور صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ آبادی درمیان کی کیفیت میں ہوتی ہے، جس کو قلب سقیم کہتے ہیں۔ قلب سقیم یعنی مریض دل، اس کی مختصر سی تعریف سن لیں تو کیونکہ آگے یہ مضمون انشاءاللہ کل ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ اور قلب سقیم یا قلب مریض یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس میں دل کی زندگی کے اثرات بھی ہیں، جو زندگی کے اثرات وہ بھی ہیں، اور موت کے اثرات یا پرچھائیاں یا سایہ وہ بھی ہیں۔ جیسے مریض دل ہے، بس آپ صحت مند، مردہ اور مریض، عام تین کیفیتوں کو سامنے رکھ لیں۔ صحت مند ہے آدمی، جس میں کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی ٹربل نہیں ہے، مکمل طور پہ صحت مند، توانا، تندرست ہے۔ دوسرا میت ہے، جس کو دفنا دیا، قبر مٹی میں ڈال دیا، جنازہ پر ختم ہو گیا، اس کے سارے احوال ختم ہو گئے۔ درمیان میں مریض ہے، اب وہ مریض خواہ اس کو نزلہ ہے، خواہ زکام ہے، خواہ کھانسی ہے، خواہ بخار ہے، خواہ پیٹ میں درد ہے، خواہ اس کو موشنز ہیں، خواہ اس کو انفیکشن ہے، خواہ اس کو ٹی بی ہے، خواہ کینسر ہے، جو بناتے چلے جائیں، یہ سب سارے ایریاز مریض کے، یہ سارے قلب مریض اور قلب سقیم کی کیفیت ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھی ہوتی ہے اور بیماری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں مادے ہوتے ہیں، دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی یہ غالب آ جاتا ہے، اعتکاف کی مجلس میں آ گئے، رات کے خطاب میں آ گئے، لیلۃ القدر میں آ گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے گھوم رہے ہیں، روضہ رسول پر چلے گئے، اولیاء کی زیارات پہ چلے گئے، حضور داتا صاحب کی زیارت پہ چلے گئے، اولیاء کی مجلسوں میں آ گئے، حلقہ ذکر میں آ گئے، ایسے مواقع پر آ جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے زندگی کا، ایمان کا، وہ تازہ ہو جاتا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ روتے بھی ہیں اور گڑ گڑاتے بھی ہیں، آنسو بھی گرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مادہ مردہ تو ابھی نہیں ہوا تھا، مریض تھا، وہ مادہ اس وقت متحرک ہوتا ہے، ماحول سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور بندہ یہ کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جو ہی وہاں سے دور جاتا ہے، وہ عارضی اثرات سے دور جاتا ہے، پھر وہ موت کے اثرات اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مریض دل میں اللہ کی محبت کے بیچ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، ایمان کا بھی پہلو ہوتا ہے، کبھی کبھی اخلاص بھی جوش مارنے لگتا ہے، توکل بھی جوش مارتا ہے، آخرت کی نجات کا خیال بھی جوش مارتا ہے، یعنی یہ کیفیتیں بھی ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس ماحول میں آئے، کتنی دیر بیٹھے، کتنے اثرات لیے، اور کتنا تکرار کیا اس کا بار بار۔ اور دوسری چیز، ان میں شہوات کی محبت بھی ہوتی ہے، نفسانی لذات اور شہوات اور معصیتوں کی محبت بھی ہوتی ہے، ان کو ترجیح بھی دیتا ہے، بندے کے اندر حرص بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کا۔ اس مریض دل میں حسد بھی ہوتا ہے، کبر بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے،
علو اپنے آپ کو اونچا کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے، زمین میں شرنگیزی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تو ہلاکت کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ تو مریض دل دو قسم کے دائی یہ ہیں، نیکی کا بلانے والا دائیا اور بدی کی طرف بلانے والا دائی۔ دونوں دائیوں کی کشمکش رہتی ہے مریض دل میں۔ ہماری میجورٹی اس حال میں ہوتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو کل کی نشست کا آغاز کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔